السلام علیکم۔ یہ سب کیا ہے وکٹر؟ میڈم ایکس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات تھے اور وہ یوں وکٹر کو دیکھ رہی تھی جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ میں آپ کے سوال کا مقصد نہیں سمجھا میڈم۔ روشن ماتھر کی موت پر مجھے بھی افسوس ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو کچھ ہوا اس میں میری کوئی کوتاہی شامل ہے تو آئی ایم سوری، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ میرا کام معاذ کی ذہن سازی تھا اور معاذ نے اپنے حصے کا کام پوری خوبی سے کیا، اس لیے میں خود کو سرخرو محسوس کرتا ہوں۔ عینی شاہدین کی گواہی معاذ کو ہر طرح سے کلیئر ظاہر کرتی ہے، اور اصل معمہ صرف یہ ہے کہ روشن ماتھر نے جو کچھ کیا وہ کیوں کیا۔ وکٹر کا انداز برا ماننے والا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو پروفیسر، جو کچھ ہوا اس میں بظاہر معاذ کا کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ مشن میں شامل دونوں افراد نے تسلیم کیا ہے کہ ماتھر کو انہوں نے گولیاں ماری تھیں اور معاذ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حس مجھے معاذ کی طرف سے مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ میں جانتی ہوں وہ غیر معمولی ہے اور کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے جسے ہم پکڑ نہ سکیں۔ تم اس نقطے پر غور کرو کہ ہم نے اس سے 2 کام لیے، دونوں کاموں میں اس کی کارکردگی میں کوئی جھول نظر نہیں آتا، لیکن دونوں ہی میں ہمیں اپنے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ وکٹر کے جواب نے اسے مطمئن نہیں کیا اور وہ دلیل سے اپنے شک کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے میڈم۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنی 100% کارکردگی کے باوجود مقررہ اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ بعض اوقات اتفاقات بے داغ منصوبہ بندی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ معاذ کے معاملے میں بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ موجودہ واقعے میں ماتھر کی حرکت کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ طویل عرصے سے قید میں رہ رہا تھا۔ میرے خیال سے ایک قیدی جو جاسوس ہو اس سے زیادہ کسی پر سختی نہیں برتی جاتی۔ انتہائی تشدد انسان کا ذہنی توازن بھی پلٹ دیتا ہے۔ ایک دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ قید کے دوران ماتھر کی برین واشنگ کی گئی ہو، جس کے نتیجے میں اس کے لیے دوست دشمن اور دشمن دوست بن گئے ہوں۔ معاذ کی کارکردگی پر شک وکٹر کی کارکردگی میں سکم نکالنے کے برابر تھا، اس لیے وہ مسلسل معاذ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں اپنی چھٹی حس کے دیے گئے سگنلز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی، اس لیے چاہتی ہوں کہ تم معاذ پر مزید کام کرو اور اس کے ذہن کو زیادہ سے زیادہ اپنے کنٹرول میں لے لو۔ اس کا دماغ اپنے کنٹرول میں مکمل طور پر لینے کے بعد ہی ہم اس سے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ پروفیسر سے اتفاق کر لینے کے باوجود اس کی خوبصورت آنکھوں میں شک اور تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ اوکے میڈم، میں جائزہ لیتا ہوں کہ اس سلسلے میں مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ کیا اب مجھے اجازت ہے؟ پروفیسر کو اپنے علم اور مہارت پر ناز تھا، اس لیے میڈم کی تشویش اسے تکلیف دے رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اب یہ بحث ختم کر دی جائے۔ اوکے، یو میں گو ناؤ۔ میڈم نے اس کے مزید رکنے پر اصرار نہیں کیا، لیکن خود ہنوز سوچ میں ڈوبی رہی۔ سوچنے کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ میں موجود جام سے سنہری محلول بھی اپنے حلق میں انڈیلتی جا رہی تھی۔ سنہری سی عورت کے حلق سے نیچے اترنے والا وہ سنہرا محلول بھی معاذ کا معمہ حل کرنے میں اس کی معاونت نہیں کر رہا تھا۔ سجل شاہ نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر ابھی پورے 21 برس بھی نہیں ہوئی تھی، اور اتنی سی عمر میں وہ ایک بیٹے کی ماں بننے کے ساتھ ساتھ بیوگی کی سفید چادر بھی اوڑھ بیٹھی تھی۔ یہ گویا کل ہی کی تو بات تھی کہ وہ پور سجا کر معظم شاہ کی بیوی کی حیثیت سے اس حویلی میں لائی گئی تھی۔ یہاں اس کے ناز اٹھائے گئے تھے۔ معظم نے ایک اچھے شوہر کی طرح اس کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اب جب کہ وہ ماں بننے کا اعزاز حاصل کر کے خود کو مکمل تصور کر لینے کی منزل پر پہنچ چکی تھی، اس کی ہستی کو اتنا بڑا دھچکا لگ گیا تھا کہ وہ خود بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو قابل رحم محسوس کرنے لگتی تھی۔ وہ فطرتاً نہایت بردبار، معاملہ فہم اور متین لڑکی تھی، لیکن 21 سال سے بھی کم عمر میں بیوہ ہو جانا اتنی معمولی بات نہیں ہوتی کہ اندر کوئی دراڑ ہی نہ پڑے۔ وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اپنے پیاروں اور خصوصاً اس ننھی جان کے لیے خود کو سنبھال لیا تھا جو دنیا میں آنکھ کھولنے سے قبل ہی باپ کے سائے سے محروم ہو چکا تھا۔ اپنے چھوٹے سے بیٹے میں اس کی جان تھی، اور ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود اسے سنبھالنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اب بھی اس نے بڑے جتن کر کے اسے نہلانے اور فیڈ کروانے کے بعد سلا کر کاٹ میں لٹایا تھا، اور یوں ہی بے خیالی میں آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔
آئینہ اسے خود ترسی میں مبتلا کرنے لگا تو اس نے خود کو ٹوکا اور اس کے سامنے سے ہٹ کر باہر سے گزرتی ایک ملازمہ کو آواز دی، حکم سائن۔ بھاگی نامی وہ ملازمہ فوراً خدمت میں حاضر ہو گئی۔ دیکھو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوٹے شاہ کے پاس بیٹھ جاؤ، ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اسے نہلانے کے چکر میں میرے کپڑوں پر چھینٹے آ گئے ہیں، اس لیے میں غسل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ملازمہ کو بلانے کا مقصد بتایا۔ آپ نے چھوٹے سائیں کو خود کیوں نہلایا سائن؟ مجھے حکم دیتی اس خدمت کے لیے۔ بھاگی نے اپنی نمک خاری کا اظہار کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھاگی، مجھے معلوم ہے کہ تم سمیت یہاں سب بہت خدمتگار ہو، لیکن مجھے اپنے بچے کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے سکون ملتا ہے۔ سجل نے مسکرا کر اسے جواب دیا، اللہ لمبی زندگی دے ہمارے چھوٹے شاہ جی کو، اور اس کے دم سے سائیں قربان شاہ کا خاندان خوب پھولے پھلے۔ ہم تو نسلوں سے اس خاندان کے نمک خوار ہیں۔ آج اس حویلی میں دکھ اور ماتم کی فضا دیکھتے ہیں تو کلیجہ کھنچنے لگتا ہے۔ بچے کو دعا دیتے دیتے بھاگی نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ جو نصیب میں لکھا تھا وہ ہو گیا، اب رب سائیں ہی سب کو صبر دے گا۔ بس اب تم باتیں بند کرو اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاؤ۔ بھاگی کے باتونی پن سے واقف سجل نے اسے زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہ دینے کے لیے تحکمانہ انداز اختیار کیا تو بھاگی نے جھٹ اپنی زبان بند کر لی۔ اس کی موجودگی کے باعث بچے کی طرف سے مطمئن سجل نے کاٹ کی طرف ایک نظر ڈالی اور غسل خانے میں گھس گئی۔ اسے معلوم تھا کہ نہانے اور پیٹ بھر کر سونے کی وجہ سے بچہ طویل وقت تک نہیں جاگے گا، اس لیے خوب اطمینان سے غسل کیا۔ غسل کے بعد وہ تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے کمرے میں واپس آئی تو بھاگی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں سائن۔ بھاگی نے بے ساختہ ہی اس کے بالوں کی تعریف کی تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ معظم شاہ بھی اس کے بالوں کی تعریف کرتا تھا، بلکہ ہر وہ شخص جو اس کے بال دیکھتا تھا تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ خود بھی اپنے بالوں کی خوبصورتی سے واقف تھی، لیکن کبھی انہیں نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ الٹا اس کی خواہش ہوتی تھی کہ انہیں چھپا کر رکھے۔ ہر وقت سر ڈھانپے رکھنے کی عادت کی وجہ سے وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہتی تھی، اس لیے کم ہی کسی کو اس کے بال دیکھ کر ان پر تبصرہ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ تم ابھی کچھ دیر اور یہیں بیٹھی رہو بھاگی، میں نماز بھی ادا کر لوں تو پھر چلی جانا۔ بال سکھانے اور پھر انہیں سنوارنے میں وقت لگتا، اس لیے سجل نے یہ کام نماز کے بعد موقوف کر کے بھاگی کو کچھ دیر مزید وہاں بیٹھے رہنے کا حکم دیا اور خود نماز کے لیے چادر لپیٹنے لگی۔ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کے بعد وہ فارغ ہوئی تو بھاگی کی جان چھوٹی۔ بھاگی کے جانے کے بعد وہ ایک نظر بچے کو دیکھنے کے خیال سے اس کی کاٹ کی طرف بڑھی۔ یہ دیکھ کر اسے تھوڑا سا غصہ آیا کہ بچہ سر تک چادر میں ڈھکا ہوا سو رہا تھا، حالانکہ اس نے سانس کی آمد و رفت کو تسلی بخش رکھنے کے لیے اس کا چہرہ کھلا رکھا تھا۔ بھاگی کو اس غیر ضروری کارکردگی پر تنبیہ کرنے کا سوچتے ہوئے اس نے پہلے کاٹ پر فکس نیٹ ایک طرف ہٹائی، پھر بچے کے چہرے سے چادر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہاں بچے کا چہرہ تھا ہی کہاں، وہاں تو بس سر کے نیچے رکھنے والا ایک گول تکیہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بے تابی سے پوری چادر ہی کھینچ لی۔ چادر کے نیچے سرے سے بچے کا وجود ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرنے والی بردبار سجل شاہ کی چیخوں نے قربان شاہ کی حویلی کے در و دیوار کو لرزا کر رکھ دیا۔ لمحوں میں بات پوری حویلی میں پھیل گئی۔ خاندان کا اکلوتا وارث دن دہاڑے حویلی کے ایک محفوظ کمرے سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بھاگی کی شامت سب سے پہلے آئی۔ اللہ سائیں کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو چھوٹے شاہ سائیں کے قریب بھی نہیں گئی، اور سائن جہاں بٹھا کر گئی تھیں وہیں بیٹھی رہی۔ باغی خاندانی ملازمہ تھی اور اس کا خاندان نسلوں سے حویلی سے اپنی وفاداری نبھا رہا تھا، اس پر شک کرنا آسان نہیں تھا، لیکن یہاں درپیش مسئلہ بھی معمولی نہ تھا۔ قربان شاہ کا اکلوتا پوتا، معظم شاہ کی آخری نشانی اور سجل شاہ کے دل کا قرار چپ چپاتے غائب کر دیا گیا تھا۔ اس سانحے پر جتنی آفت مچتی کم تھی۔ زیر عتاب بھاگی کو بھی اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا پڑا۔ میں چولہے پر ہانڈی رکھ کر آئی تھی، سائن کے کمرے میں بیٹھے مجھے خیال آیا کہ ہانڈی جل نہ جائے۔ میں ہانڈی دیکھنے کے لیے بس 5-10 منٹ کے لیے باہر گئی تھی اور پھر واپس آ گئی تھی۔ اس کا بیان کتنا سچا یا جھوٹا تھا یہ جانچنے کا فی الحال وقت نہیں تھا۔ اسے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا اور دوسرے زاویوں سے معاملے کی تحقیق ہونے لگی۔ اتنی دیر میں کون حویلی میں آیا، کون باہر گیا، ساری پوچھ تاچھ ہو گئی، اور جو اہم بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہفتے بھر سے ملازمہ سکھی سے ملنے کے لیے اس کے پاس آ کر ٹھہری ہوئی
اس کی خالہ زاد بہن کریمہ اس دوران اپنے ساز و سامان سمیت اچانک ہی رخصت ہو گئی تھی۔ کریمہ کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ لطیف سمرو کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ عام حالات میں یہ اتنی خاص بات نہیں تھی۔ حویلی کے ملازموں سمیت گاؤں کے بیشتر گھرانوں کے رشتہ دار آس پاس کے گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے اور ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سکھی کا شمار ان ملازماؤں میں ہوتا تھا جو دن رات حویلی میں رہتی تھیں اور جن کی رہائش کے لیے پچھواڑے چھوٹے چھوٹے کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ ایسے ملازمین کے رشتہ داروں کا ملاقات کے لیے حویلی آنا ایک معمول تھا۔ کریمہ کی آمد کو بھی ایک معمول سمجھا گیا کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکی تھی۔ سکھی کے علاوہ دیگر ملازماؤں سے بھی اس کی گاڑی چھنتی تھی اور ساری حویلی میں بے تکلفی سے گھومنے پھرنے پر بھی کبھی کسی نے قدغن نہیں لگائی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے اسی آزادی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ چھوٹے سے بچے کو سامان میں چھپا کر لے جانا مشکل بھی نہیں تھا۔ وہ حویلی سے اچھو تانگے والے کے تانگے میں گئی تھی۔ اس کی تلاش میں بندے دوڑے تو اچھو گاؤں کی ہی ایک سواری کو لاتے ہوئے راستے میں مل گیا۔ اس سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کریمہ اس کے ساتھ اپنے گاؤں تک نہیں گئی تھی اور راستے میں ہی اتر گئی تھی جہاں سے وہ ایک موٹر کار میں بیٹھی تھی۔ موٹر کار کس کی تھی یہ اچھو نہیں بتا سکا تھا، نہ وہ ڈرائیور اور اس کے ساتھ بیٹھے بندے کو جانتا تھا۔ اس بات پر اسے خود بھی حیرت تھی۔ جیسے وہ لوگ آس پاس کے دیہاتوں کے رہائشیوں کو جانتے تھے، ویسے ہی انہیں ان دیہاتوں کے بڑے زمینداروں کی گاڑیوں اور کارندوں سے بھی واقفیت تھی۔ کریمہ کو یوں ایک گاڑی میں بیٹھ کر جاتا دیکھ کر وہ کھٹکا بھی تھا، لیکن دخل اندازی کی ہمت اس لیے نہیں کر سکا تھا کہ وہ لوگ مسلح تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ بات گاؤں کے کسی اہم آدمی کو بتائے گا، لیکن پھر اسے سواری مل گئی۔ اس سواری کو بس اڈے تک چھوڑ کر اور وہاں سے دوسری سواری اٹھا کر واپس گاؤں آ رہا تھا، تب ہی اسے قربان شاہ کے ملازمین نے راستے میں روک لیا اور یہ ساری پوچھ گچھ کر ڈالی۔ اس تفتیش کے بعد وہ لوگ آندھی کی طرح کریمہ کے گھر تک پہنچے، لیکن وہاں دروازے پر بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ آس پڑوس والوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کریمہ تو ہفتے بھر سے ہی اپنے شوہر اور بچوں سمیت غائب ہے۔ کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ بچہ کریمہ نے ہی اغوا کیا ہے اور یہ سب ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ ہفتے بھر سے حویلی میں ٹھہری وہ بچے ہی کی طاق میں تھی۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ بچہ لے کر غائب ہو گئی۔ اس نے یہ سب کس کے حکم پر کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کسی کو سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن براہ راست لطیف سمرو کی حویلی پہنچ کر اس سے بچے کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھانے تک بات پہنچی، صداقت شاہ کو فون کیا گیا اور عالم شاہ سے رابطے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ صداقت شاہ تو فوراً پہنچ گئے، لیکن عالم شاہ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کا ذاتی موبائل نمبر بند جا رہا تھا اور کوٹھی پر ملازمین نے اس کی غیر موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ یہ اطلاع سارا دن ملتی رہی۔ بے حد پریشان قربان شاہ اور صداقت شاہ خود ہی دوڑ دھوپ کرتے رہے۔ تھانے میں پرچہ کٹواتے ہوئے قربان شاہ نے پہلے ہی لطیف سمرو پر شک ظاہر کر دیا تھا۔ لطیف سمرو اس وقت MP تھا، اس لیے تھانے دار اس کے خلاف قدم اٹھاتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف قربان شاہ اور صداقت شاہ کا بھی ایک اثر و رسوخ تھا، جس سے مجبور ہو کر وہ لطیف سمرو سے ملاقات کے لیے جا پہنچا۔ ہاں بھائی تھانے دار، کیسے آنا ہوا؟ سنا ہے جہاں پولیس آئے وہاں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ یہاں سے کسی کو ہتھ کڑی لگا کر لے جانے کا تو ارادہ نہیں؟ سلام دعا کا مرحلہ طے ہو جانے کے بعد لطیف سمرو نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، ایسی تو کوئی بات نہیں سائیں، پولیس تو لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور لوگوں کی خیر ہی چاہتی ہے، بس کچھ کالی بھیڑوں نے ہمارے محکمے کو بدنام کیا ہوا ہے۔ تھانے دار نے جھینپ کر اسے جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ صداقت شاہ کے دور میں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے باعث لطیف سمرو اس سے خار کھاتا ہے۔ ہمیں کیا خبر ہمارے لیے کون کالی بھیڑ ثابت ہو سکتا ہے؟ لطیف سمرو نے بظاہر سرسری لہجے میں بولتے ہوئے اس کے چہرے کو تولتی نظروں سے دیکھا تو تھانے دار کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اسی وقت ایک ملازمہ لوازمات سے سجی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ کھانا پینا ہو جائے۔ لطیف سمرو نے اپنا لہجہ یکدم بدل لیا اور نہایت خوش اخلاقی سے بولا۔ اس کے اشارے پر ملازمہ بڑھ چڑھ کر تھانے دار کی خاطرداری کرنے لگی۔ سائیں شکیل سمرو کی حالت اب کیسی ہے؟ طبیعت میں کچھ بہتری آئی یا نہیں؟ میں نے سنا تھا کہ آپ انہیں علاج کے لیے ملک سے باہر لے جانے والے ہیں۔ یہ خاطرداری بھی عجیب شے ہے، آدمی کے حلق سے ترنے والا نیچے اترتے ہی اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ تھانے دار جو پہلے محتاط تھا اب خوش اخلاق اور بے تکلف ہو چلا۔
حالت تو ابھی ٹھیک نہیں ہے بابا، باہر کے ڈاکٹروں سے بات چیت چل رہی ہے، جہاں سے زیادہ امید دلائی گئی وہاں بھیج دیں گے۔ کچھ پتہ چلا کہ اس حرکت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ تھانے دار نے ایک پیسٹری حلق سے نیچے اتارتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ ایک دن پتہ لگ ہی جائے گا، ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اس حرکت کے پیچھے ہیں۔ لطیف سمرو کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ تھانے دار کا پیسٹری چباتا منہ ذرا سی دیر کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ جیسے لطیف سمرو کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اسے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر مناسب نہیں، اس لیے چہرے پر خوش آمدانہ مسکراہٹ سجائی اور مونچھوں پر لگ جانے والی کریم کو انگلی کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے بولا، آپ پہنچ والے لوگ ہیں سائیں، آپ کے لیے اپنے مجرم تک پہنچنا کیا مشکل ہے؟ گردن تو ہم جیسے چند ہزار کی نوکری کرنے والوں کی پھنسی رہتی ہے۔ ہر اختیار والا بندہ ہم کو اپنی لاٹھی سے ہانکنا چاہتا ہے۔ اب بھی سائیں صداقت شاہ اور سائیں قربان شاہ کے ہانکنے پر آپ کی حویلی کی طرف آ تو نکلا ہوں، پر سمجھ نہیں آتا کہ اپنے چھوٹے منہ سے وہ بڑی بات کیسے نکالوں جسے کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں۔ جب آ ہی گئے ہو تو بات بھی نکال دو۔ مجھے خبر ہے کہ صداقت شاہ اتنے عرصے اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے کہ اب کرسی چھن جانے پر بھی اسے یقین نہیں آتا اور پہلے ہی کی طرح حکم چلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تھانے دار موقع دیکھ کر لیکن ڈرتے ڈرتے ہی اپنے مدعے کی طرف آیا تھا، لیکن خلاف توقع لطیف سمرو کا انداز دوستانہ تھا، اس لیے اس کی ہمت بڑھ گئی اور وہ اصل بات زبان پر لے آیا۔ سائیں قربان شاہ کی حویلی سے آج ان کے پوتے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغوا کا الزام حویلی کی ہی ایک ملازمہ سکھی کی خالہ زاد بہن کریمہ پر لگایا جا رہا ہے۔ تھانے دار نے بتانا شروع کیا تو پھر ساری تفصیل بتاتا چلا گیا۔ لطیف سمرو سنجیدگی سے سنتا رہا۔ جب بات یہاں تک پہنچی کہ اغوا کار عورت کریمہ کا تعلق لطیف سمرو کے گاؤں سے ہے، تو سمرو گویا تھانے دار کی آمد کا مقصد سمجھ گیا اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ قربان شاہ اور صداقت شاہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو میں نے اغوا کرایا ہے اور اب انہوں نے تمہیں تفتیش کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ میری کیا مجال ہے سائیں کہ میں آپ سے تفتیش کروں، پر ان لوگوں نے رپٹ لکھواتے ہوئے صاف آپ پر شک ظاہر کیا ہے، تو ضابطے کی کارروائی کے لیے مجبوراً مجھے ادھر آنا پڑا۔ تھانے دار کے لہجے کی عاجزی مزید بڑھ گئی۔ قربان شاہ اور صداقت شاہ جیسے منجے ہوئے لوگوں سے ایسی ہلکی بات کی امید نہیں تھی۔ کوئی ان سے پوچھے بابا کہ میں کیا کوئی خرکار کیمپ چلاتا ہوں یا دبئی میں شیخوں کے ساتھ اونٹوں کی ریس لگاتا ہوں جو مجھے بچے اغوا کرنے کی ضرورت پڑے۔ لطیف سمرو کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ آپ بڑے لوگ ہیں سائیں، آپ کے آپس میں کیا اختلافات ہیں اور انہوں نے کیوں آپ پر شک ظاہر کیا ہے، یہ تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں تو بس اپنی نوکری نبھانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تھانے دار نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، تم کرو اپنی نوکری، مجھے اس پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر سرچ وارنٹ ساتھ لائے ہو تو تلاشی بھی لے ڈالو کہ پورا اطمینان ہو جائے۔ لطیف سمرو سے اس حد تک تعاون کی تھانے دار کو قطعی امید نہیں تھی، اس لیے حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ پھر خود کو سنبھال کر انکساری سے بولا، میری اتنی اوقات کہاں ہے سائیں کہ میں آپ کی حویلی کی تلاشی لینے کا سوچوں۔ میں آپ کے تعاون کی خبر اوپر پہنچا دیتا ہوں، پھر وہاں سے جو فیصلہ ہو میں اس پر عمل کرنے کا پابند ہوں گا۔ جیسی تمہاری مرضی، میں اب کچھ دیر آرام کروں گا۔ تم یہاں بیٹھ کر آرام سے کھاؤ پیو اور جس سے چاہے بات کرو، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ لطیف سمرو نے دوستانہ لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھانے دار نے اس کے جانے کے بعد ایک نظر ٹرالی پر ڈالی اور اب بھی وہ خاصی بھری ہوئی تھی۔ آپ کو یہ کباب دوں تھانے دار جی؟ بکرے کے گوشت کے ہیں۔ اس کی نظروں کا زاویہ دیکھ کر خدمت پر کمر بستہ ملازمہ نے جھٹ پیشکش کی۔ رہنے دے چھوکری اور بس 2 گھونٹ چائے پلا دے۔ تھانے دار نے دل پر جبر کر کے انکار کر دیا۔ بات اس نقطے پر آ گئی تھی کہ صداقت شاہ کو رپورٹ دینی ضروری تھی اور وہ اس کام میں کوتاہی کر کے خود کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ چنانچہ تیزی سے فارغ ہو کر وہاں سے بھاگا۔ اسے پہلے ہی سے اندازہ ہوگا کہ ہم اس پر شک کریں گے، اس لیے اس نے بچے کو یہاں رکھا ہی نہیں ہوگا اور سیدھا کہیں اور بھیج دیا ہوگا۔ اچھو بتا رہا تھا نا کہ کریمہ کو لے جانے والی گاڑی اور اس میں بیٹھے لوگ جانے پہچانے نہیں تھے۔ یقیناً اس نے باہر کے بندوں سے کام لیا ہے۔ تھانے دار کی زبانی ساری بات سن کر صداقت شاہ نے تبصرہ کیا تو قربان شاہ کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ اکلوتے بیٹے کو کھو کر جینے کا ایک سہارا ملا تھا، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے بھی تو کیسے؟
میرے لیے کیا حکم ہے شاہ سائیں؟ تھانے دار نے یہاں بھی عاجزی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ تم جاؤ، یہ تمہارے بس کا معاملہ نہیں ہے، صداقت شاہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ خیال رکھیے گا سائیں، علاقے میں خون خرابہ ہوا تو سب سے پہلے میری ہی پیٹی اترے گی۔ تھانے دار کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، وہ دیکھتا ہوا آیا تھا کہ شاہ خاندان کے کارندے بہت سخت غیظ و غضب میں تھے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے اور سخت طیش کے عالم میں اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ اپنے مالکوں کے دل پر ہاتھ ڈالنے والوں کو بھون کر رکھ دیں گے۔ وہ بس ایک اشارے کے منتظر تھے اور تھانے دار اس اشارے کو روکنے کے لیے ہی پیش بندی کر رہا تھا۔ تیری بیٹی تو کیا کھال بھی اتر جائے تو ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں ہمارا بچہ واپس چاہیے، اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ صداقت شاہ کے لہجے میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ تھانے دار ان کی یہ کیفیت دیکھ کر سہم گیا، لیکن کچھ کہنے کی تاب نہیں تھی، چنانچہ سلام کر کے خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ یہ عالم شاہ بھی پتہ نہیں کہاں ہے، جو اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اس مشکل وقت میں اسے یہاں ہونا چاہیے تھا، اس کے ہونے سے عورتوں کو بھی تھوڑی ڈھارس مل جاتی۔ سجل تو ویسے بھی اس پر زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ صداقت شاہ جو تھانے دار کے رخصت ہونے کے بعد ایک بار پھر عالم شاہ کا نمبر ملا بیٹھے تھے، پاورڈ آف کا سندیش سن کر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولے، اور پھر موہوم سی امید کے سہارے کو ٹھیکا لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ ہاں بھائی، عالم واپس آیا یا نہیں؟ دوسری طرف سے سچل کی آواز سن کر انہوں نے باروب لہجے میں پوچھا۔ نہیں سائیں، ابھی تک چھوٹے شاہ جی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہیں لگا کہ جواب دیتے ہوئے سچل کا لہجہ سہما ہوا اور پریشان ہے۔ وہ چونک سے گئے۔ کیا بات ہے سچل، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ سچ بتا، تجھے کچھ خبر ہے کہ عالم شاہ اور سرمد کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے اپنے اس مخصوص روبدار لہجے میں پوچھا، جس کا وہ بہت کم استعمال کرتے تھے، لیکن جس کے آگے پھر کوئی پتا نہیں مار سکتا تھا۔ سچل بھی گڑبڑا گیا اور باقاعدہ رونے لگا۔ یہاں بڑی پریشانی ہے سائیں، میں کل رات سے چھوٹے شاہ جی اور سرمد کی تلاش میں اپنے آدمیوں کے ساتھ پاگلوں کی طرح پورے شہر میں پھر رہا ہوں، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ وہ جس گاڑی میں تھے، وہ گاڑی پولیس کو ملنے کی خبر کے علاوہ ان کے بارے میں ایک بھی اطلاع نہیں ہے۔ سچل کی دی اطلاع نے انہیں سن کر کے رکھ دیا، لیکن پھر حوصلہ کر کے بولے، مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ سچل، عالم شاہ وہاں کیا کرتا پھر رہا ہے اور رات کیا ہوا تھا؟ مجھے ایک ایک بات کی تفصیل چاہیے۔ ایک تو ان کے لہجے کا روب، دوسرے عالم شاہ کے غائب ہو جانے کی پریشانی۔ سچل میں ہمت نہیں رہی کہ وہ ان سے جھوٹ بول پاتا۔ اس نے چاچڑ پر حملے، اس کی ہلاکت، پولیس کی آمد اور فرار سے متعلق ہر بات بتا ڈالی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد صداقت شاہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس پر اپنے غصے کا اظہار کریں، اس بیٹے پر جو ان کی طرف سے صبر کی تلقین کے باوجود انتقامی کارروائیوں میں مصروف تھا، یا اس ملازم پر جو مالک سے وفاداری نبھاتا اس وقت اس کے لیے پریشان پھر رہا تھا۔ پھر غصہ کرنے سے حاصل بھی کیا تھا؟ وہ جس صورتحال سے دوچار تھے، وہ غصے کی حد سے بھی آگے کی کوئی چیز تھی۔ دو طرف سے ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا، اور خاصی حد تک دشمن کو پہچاننے کے باوجود وہ یہ نہیں طے کر پا رہے تھے کہ انہیں اس کے خلاف کیا کارروائی کرنا چاہیے۔ وہ دو فور ویلر گاڑیاں تھیں جو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھیں۔ آگے والی گاڑی کی پچھلی نشست پر دو نوجوان تھے، دونوں کی آنکھوں میں تجسس اور تھوڑا تھوڑا جوش نظر آ رہا تھا۔ وہ پراشتیاق نظروں سے اپنے دائیں بائیں گزرتے خشک و اجاڑ پہاڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان پہاڑوں کے علاوہ حد نظر پھیلے ریت کے میدان بھی ان کی توجہ کا مرکز تھے۔ دھوپ میں ریت یوں چمک رہی تھی جیسے سونے کے ذرات ہوں۔ اس نظارے کے ساتھ ساتھ ریت اور ہوا کے یکجا ہو جانے سے نکلنے والی سیٹیوں جیسی آوازیں بھی ان کے لیے انوکھا تجربہ تھیں۔ یہ دونوں کا صحرا میں سفر کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے سب کچھ زیادہ انوکھا محسوس ہو رہا تھا۔ او مائی گاڈ، وہ دیکھو دریا! بائیں طرف والا یکدم پکارا تو دوسرے نے بھی گردن موڑ کر اس سمت دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ اس طرف واقعی ایک بہتے دریا کی لہریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ دریا؟ صحرا میں دریا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دریا نہیں، سراب ہے جناب۔ سورج کی کرنوں سے ریت میں چھپے سفید ابرق کے ذرات چمکتے ہیں اور ہوا سے ریت حرکت کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دریا کی لہریں ہیں۔ اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ براجمان شخص نے ان کی حیرت دیکھی تو ہنس کر وضاحت دی، ایک نظر دیکھنے میں تو بالکل اصلی دریا لگ رہا تھا۔ اب سمجھ آیا ریگستانوں میں بھٹک جانے والے مسافروں کو کیسے سراب نظر آتے ہیں۔ دائیں طرف والے نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا، آپ بے فکر رہیں، آپ تجربے کار لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ کے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اگلی نشست والے نے تسلی دی جو واقعی درست لگ رہی تھی۔ ڈرائیور کم ہوا والے ٹائروں پر چلتی گاڑی کو بے تحاشا اڑتی ریت میں بھی بڑی مشاقی سے بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ جگہ جگہ آنے والے ریت کے اونچے ٹیلے گاڑی کی عمدگی اور اس کی مہارت کے سہارے تیزی سے سر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے اور ایک بڑے سے خیمے کے سامنے گاڑی رکنے پر اس سے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے آنے والی گاڑی کے مسافر بھی اترنے لگے۔ 2-3 گاڑیاں ان سے پہلے بھی وہاں موجود تھیں اور مختلف ملکوں کے سیاح وہاں نظر آ رہے تھے۔ ڈیڈی نے مجھے شوق سے نکالنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، لیکن میں یہاں آ کر کامی کو بہت مس کر رہا ہوں۔ ہم دونوں کئی بار ایک ساتھ دبئی آئے، لیکن کبھی ڈیزرٹ سفاری کا سوچا ہی نہیں۔ آئی ایم شور کہ اگر کامی میرے ساتھ ہوتا تو وہ بھی اس سفر کو بہت انجوائے کرتا۔ یہ سانولی رنگت والا لڑکا سلطان تھا، جس کے لمبے بال اس مخصوص رومال میں چھپے ہوئے تھے جو صحرا میں سفر کرنے والوں کو ریت اور گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے لازمی پہننا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر افراد نے بھی یہ رومال باندھ رکھا تھا، جبکہ مشرق و مغرب دونوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کے سروں پر حجاب اور آنکھوں پر سن گلاسز تھے۔ لباس کی البتہ کوئی قید نہیں تھی اور جینز، ٹی شرٹ اور سکرٹس سمیت خواتین نے ہر طرح کے لباس پہن رکھے تھے۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے دوست، کہیں کوئی بچھڑ جاتا ہے اور کہیں کوئی مل جاتا ہے۔ کسی کے ملنے اور بچھڑنے سے بس ذرا سی ہلچل مچتی ہے، لیکن زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ جو زندگی کی اس رفتار کا ساتھ دیتا ہے وہ بہت کچھ پا لیتا ہے۔ سلطان کو یہ نصیحت کرنے والا وکاس عرف وکی تھا، جو کبھی ماضی سے اپنا دامن نہیں چھڑا پایا تھا۔ ماضی، بعید و قریب کی ساری صورتیں اس کے دل پر نقش تھیں، جن سے اسے محبت تھی اور جن کے لیے ہمیشہ اس نے کچھ کرنا چاہا تھا۔ ان صورتوں میں اس کی ماں اور بہن بھی شامل تھیں، جن کی حسرت ناک اموات کا بوجھ اب بھی وہ لادے پھرتا تھا، اور ان صورتوں میں ایک صورت معاذ کی بہن علینا کی بھی تھی، جس سے اس نے پہلی نظر میں محبت کی تھی اور اس ایک نظر کی محبت کی خاطر اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک نظر کی محبت ہی اسے معاذ کے لیے بھی کچھ کرنے پر اکساتی تھی، لیکن اسے پورا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ لالا عیسیٰ نے بالکل اچانک اسے دبئی بھیج دیا تھا۔ اس کے حساب سے دبئی کے معاملات سنبھالنے کے لیے اس کا یہاں رہنا ضروری نہیں تھا، لیکن وہ لالا کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ لالا کی محبتوں اور مہربانیوں کا قرض اتنا بھاری تھا کہ اس کی حکم عدولی کا تصور بھی محال تھا۔ لالا نے اسے ایک ایسے وقت میں سہارا دیا تھا جب وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گیا تھا۔ ایسے شخص کے کسی حکم کو ماننے سے وہ انکار کرتا بھی تو کیسے؟ ہاں، اتنا تھا کہ وہ یہاں رہ کر پاکستان میں موجود اپنے ساتھیوں کو معاذ کی تلاش کے سلسلے میں ہدایات دیتا رہتا تھا، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اسے شک تھا کہ اس کے ساتھی پوری سرگرمی نہیں دکھا رہے ہیں، لیکن اس شک کی بنیاد پر وہ کسی سے حساب کتاب نہیں لیتا تھا۔ اصل میں اسے صرف مومی پر بھروسہ تھا اور وہ زخمی ہو کر بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ان حالات میں اس کے پاس کرنے کے لیے یہی کام رہ گیا تھا کہ لالا عیسیٰ کے احکامات کی تعمیل کرے، اور اسی فرض کو نبھاتے ہوئے وہ آج کل پاکستان سے آئے عرفان اللہ کے بیٹے سلطان کی میزبانی انجام دے رہا تھا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مرنے والوں کے ساتھ کوئی نہیں مر سکتا۔ بس کامی سے بچپن کی دوستی تھی اور ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، اس لیے میں اسے مس کرتا ہوں۔ تھوڑے عرصے بعد نارمل ہو جاؤں گا۔ سلطان نے اس کی تائید کی اور ایک کرسی پر بیٹھ کر ان 2 خواتین کو دیکھنے لگا جو ایک سجے سجائے اونٹ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور اس کوشش میں ان کے مختصر لباس بے ترتیب ہوئے جا رہے تھے۔ چاہو تو تم بھی اونٹ کی سواری کا لطف لے سکتے ہو، وکی نے اس کی توجہ کا مرکز دیکھ کر اسے چھیڑا۔ نہیں یار، ابھی تو تھکن ہو رہی ہے، تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں۔ وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا اور کولڈ ڈرنک اور قہوے کے ساتھ پیش کی جانے والی کھجوروں اور عربی مٹھائیوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وکی نے بھی قہوے کی ایک پیالی اٹھائی اور دوسروں کو لطف اندوز ہوتا دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ دونوں بھی میدان میں اتر آئے۔ اونٹوں کی سواری سے زیادہ انہیں ریت پر سکیٹنگ کا مشغلہ دلچسپ لگا، چنانچہ اس سے لطف اندوز ہونے لگے۔ دیر تک یہ شغل جاری رہا، پھر سیاحوں نے مل کر گانے اور رقص کرنے کا شغل شروع کر دیا۔ خیموں کے اندر اور باہر مشعلیں روشن کر دی گئیں، پھر ہر طرف کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ باربیکیو نے کھانے کا لطف دوبالا کر دیا۔ اس تفریحی ٹور کا نقطہ عروج اس وقت آیا جب ان دونوں سمیت تمام سیاحوں کو
عربی لباس پہنا کر خیمے میں بچھے نرم و دبیز قالینوں پر گاؤ تکیوں کے سہارے بٹھانے کا انتظام کرنے کے بعد ایک رقاصہ کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ رقاصہ نے سیاہ رنگ کا مہین گھیردار لباس پہن رکھا تھا، جس میں سے اس کا حسن چھلکا پڑتا تھا۔ سر پر رکھے دوپٹے سے جھانکتے اس کے سنہری بال سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس نے چہرے کے نصف حصے پر باریک جالی کا سیاہ نقاب لگا رکھا تھا۔ نقاب میں سے جھلکتے اس کے سرخ رسیلے ہونٹ حاضرین کے دلوں کو کھینچ رہے تھے۔ وہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں کی عملی تفسیر تھی۔ اس کی ہر جنبش دیکھنے والوں کے ہوش اڑا رہی تھی اور ایک ایک ادا مرمٹنے کے جذبے کو مہمیز کر رہی تھی۔ اس نے ماتھے اور گلے میں سونے کے سکوں سے مشابہ زیور سجا رکھا تھا۔ یہ زیور اس کی ہر حرکت کے ساتھ جنبش کرتا تھا اور دیکھنے والوں کی دھڑکنیں رکنے لگتی تھیں۔ کتنے ہی مرد و زن بے خود ہو کر اس کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اٹھنے والوں میں سلطان بھی شامل تھا اور اس بات پر نازاں تھا کہ رقاصہ باقی افراد کے مقابلے میں اسے زیادہ التفات سے نواز رہی ہے۔ ابھی تک اپنی جگہ پر جمے بیٹھے وکی نے بھی یہ بات نوٹ کر لی تھی اور اس بات پر تھوڑا سا حیران بھی تھا کہ کئی غیر ملکی سمارٹ سیاحوں کے اس جھرمٹ میں رقاصہ سلطان جیسے عام شکل و صورت کے بندے پر کیوں اتنی مائل بکرم نظر آ رہی ہے۔ سلطان رقاصہ کی اس عنایت پر خوش تھا، لیکن اسے کچھ الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ رقاصہ کی ایک ایک جنبش کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی شکل و صورت اس کے لیے اجنبی تھی، لیکن شکل و صورت سے زیادہ حرکت و اداؤں پر غور کرتا وقاص عرف وکی ایک عجیب سی شناسائی سے آگاہ ہوا۔ رقاصہ اس وقت بیلے رقص کر رہی تھی۔ رقص کا یہ انداز بے شک جدا گانا تھا، لیکن کچھ چیزیں انسان کی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں جن کی بسا اوقات اسے خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ بیلے رقص کرتی رقاصہ کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اس وقت اپنے ہاتھوں کو بالکل اسی انداز میں حرکت دے رہی ہے جیسے ڈسکو ڈانس کرتے وقت دیتی ہے۔ یہ یکسانیت گرفت میں آتے ہی وکی بری طرح چونک گیا اور اسے لگا کہ وہ کسی حد تک یہ سمجھنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ رقاصہ سلطان پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ نقیب لاشاری کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کر رہا تھا جب اس نے بہت دیر سے بند اپنی آنکھیں کھولیں اور نحیف سی آواز میں بولا، ضرور بتاؤ دوست، اس قید خانے میں ویسے بھی ہم باتیں کرنے کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ عالم شاہ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا۔ بار بار آوازیں دینے کے باوجود کوئی ان کا حال دریافت کرنے نیچے نہیں آیا تھا اور ہر گزرتے پل کے ساتھ ان کا ذہنی تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ نقیب لاشاری کی بگڑتی طبیعت اس تناؤ میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ایک انسان ان کے سامنے شدید تکلیف اور اذیت میں مبتلا، لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتا جا رہا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ احساس بہت اذیت ناک تھا۔ میں نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگ اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نقیب کی آواز کمزوری کی وجہ سے مزید دھیمی ہو گئی تھی، یا وہ رازداری کے خیال سے آہستہ بول رہا تھا۔ عالم شاہ سمجھ نہیں سکا اور قدرے حیرت سے بولا، ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی فلمی کردار تو ہیں نہیں کہ مکے برسا کر یا لاتیں مار کر قید خانے کی ان دیواروں یا دروازوں کو توڑ ڈالیں اور پھر راستے میں آنے والے ہر فرد کو مار کر یہاں سے بھاگ نکلیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں طنز در آیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ سخت اعصاب زدہ ہو رہا ہے۔ کھل کر ہاتھ پیر چلانے کا موقع ملتا، دشمن سے دو بدو مقابلہ کرنا پڑتا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس تاریک اور بدبودار تہہ خانے کی قید نے واقعی اس کے اعصاب کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ فلمی ہیرو بنے بغیر بھی آپ تھوڑی سی کوشش کر کے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اس کی بات پر مسکرانے کی کوشش میں نقیب کے ہونٹ ذرا سے کھنچ کر رہ گئے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ ہم تھوڑی سی کوشش کر کے نکل سکتے ہیں تو تم نے خود وہ تھوڑی سی کوشش کیوں نہیں کی؟ عالم شاہ تھوڑا سا چڑچڑا ہوا۔ میں تھوڑی نہیں بہت ساری کوشش کر چکا ہوں، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہیے کہ جب کامیابی بے حد قریب تھی تو قوت عمل چھین لی گئی۔ اس کی نیم وا آنکھیں پٹیوں میں جکڑے اپنے زخمی ہاتھوں پر جا ٹکیں۔ کیا مطلب؟ عالم شاہ چونکا اور قریب ہی بیٹھا ہوا سرمد بھی متوجہ ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں بہت عرصے سے اس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں۔ وہ میں پلمبرنگ سے متعلق، اس لیے جب مجھے یہاں کے متعلق کچھ خاص باتیں معلوم ہیں۔ میں جانتا ہوں یہاں سیوریج کے لیے جو بڑی بڑی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں وہ کہاں کہاں سے گزر رہی ہیں۔
اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان لائنوں میں سے ایک لائن ایسی بھی ہے جو بظاہر سیوریج کی لائن ہے، لیکن اس کا کسی ندی نالے وغیرہ سے کنیکشن نہیں کیا گیا، اور میرے اندازے کے مطابق یہ لوگ اسے سرنگ کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیوں اور کس مقصد کے لیے یہ مجھے نہیں معلوم۔ نقیب لاشاری اپنی نحیف آواز میں بولتا جا رہا تھا، اور وہ دونوں حیرت سے اس کے کیے گئے انکشافات سن رہے تھے۔ بولتے بولتے وہ نڈھال ہو کر خاموش ہوا تو بےتابی سی ہونے لگی، لیکن اس بات کا احساس تھا کہ نقیب کی حالت نازک ہے، اور اس حالت میں وہ جتنی بات کر رہا تھا وہ بھی معمولی بات نہیں تھی۔ سرمد نے اس کا نڈھال ہونا محسوس کیا تو پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دی۔ بوتل میں چند گھونٹ ہی پانی باقی بچا تھا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ ان دونوں نے ابھی تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ ایک تو پانی کا گدلا پن، دوسرے یہ احساس کہ اس پانی کی ان سے زیادہ اس شخص کو ضرورت ہے جس کی حالت لمحہ بلمحہ ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ پیاس محسوس ہونے کے باوجود انہیں پانی پینے سے روکے ہوئے تھا۔ اس قید خانے میں وہ اس شخص کے لیے اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کہ چند گھونٹ پانی کی قربانی دے دیں، چنانچہ وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ بس بمشکل ایک گھونٹ پانی حلق سے نیچے اترا ہوگا کہ نقیب نے سرمد کو مزید پانی پلانے سے روک دیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نقیب کے لیے کھانا پینا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ناشتے کے لیے ملنے والے تینوں رسک اس کے لیے رکھ چھوڑے تھے، لیکن ان میں سے بھی ابھی 1.5 رسک باقی بچا ہوا تھا۔ تم کیا بتا رہے تھے؟ نقیب پانی پی کر بھی کچھ دیر نڈھال لیٹا رہا تو عالم شاہ کی بےتابی نے اسے سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ باتھ روم کی دیوار اس سرنگ کے ساتھ ہی ہے۔ میں جب یہاں پھنسا تو میری جیبوں میں میرے کام کے 2-4 اوزار پڑے ہوئے تھے۔ کپڑوں سے محروم کیے جانے سے پہلے میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ اوزار یہیں چھپا دیے، اور بعد میں مسلسل دیوار میں نقب لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں کافی کام کر چکا تھا اور امید تھی کہ 2-3 دن میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہی ظالم کے ظلم کا شکار ہو گیا۔ اب میرا تو یہاں سے نکلنا مشکل ہے، لیکن آپ لوگ چاہیں تو تھوڑے سے حوصلے سے کام لے کر یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ نقیب کا وہ انکشاف معمولی نہیں تھا۔ عالم شاہ اور سرمد بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بازل کے ساتھی کی عنایت کردہ ٹارچ ان کے پاس موجود تھی۔ وہ اس بدبودار باتھ روم تک پہنچے اور ٹارچ کی روشنی میں اچھی طرح باتھ روم کا جائزہ لیا۔ پہلی بار عالم شاہ یہاں آیا تھا تو اس نے باتھ روم کے ایک کونے میں پڑا مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر ضرور دیکھا تھا، لیکن گندگی اور بدبو نے اسے وہاں اتنی دیر ٹھہرنے نہیں دیا تھا کہ اچھی طرح جائزہ لے سکتا۔ اب دل پر جبر کیے غور سے جائزہ لیا تو دیوار پر کھودے جانے کے نشان بھی نظر آئے، اور مٹی کے ڈھیر کے ساتھ رکھی چھینی، پانا اور چھوٹا سا کٹر بھی دکھائی دینے لگا۔ یہ تو بڑا زبردست کام کر رکھا ہے نقیب نے، بس تھوڑی سی کوشش اور کرنا ہوگی تو یہ اینٹیں نکل آئیں گی۔ اس کے بعد صرف سیوریج لائن میں شگاف بنانے کا کام رہ جائے گا۔ سرمد جو اس سے آگے کھڑا جائزہ لے رہا تھا جوش سے بولا، ہاں یار، بڑا دل گردہ ہے اس بندے کا جو اس نے اس جگہ یہ مشکل کام کر دکھایا۔ عالم شاہ اپنی ابکائی روکتے ہوئے بولا، آپ جائیں سائیں، یہ کام میں نمٹاتا ہوں۔ سرمد کی جانثاری فوراً اود کر آئی اور اسے گوارا نہیں ہوا کہ نازوں پلا مالک اس گندی جگہ مزید کھڑا رہے۔ عالم شاہ کے لیے بھی یہ ایک دشوار عمل تھا، اس لیے وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا اور اندھیرے میں اندازے سے نقیب کے قریب جا بیٹھا۔ تم نے واقعی بڑا کام کیا ہے دوست، افسوس کہ تم اپنا کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، لیکن فکر نہ کرو، میرا ساتھی تمہارا ادھورا کام مکمل کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کام مکمل ہو جاتا ہے ہم تمہیں لے کر یہاں سے نکل جائیں گے، تمہارا کسی اچھے سے ہسپتال میں علاج ہوگا اور تم اپنی بہن کو خود اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رخصت کرو گے۔ اندھیرے میں اسے نقیب کا چہرہ تو نظر نہ آ رہا تھا، لیکن اپنے طور پر اس کے دل میں ایک آس اور امید جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جواب میں نقیب کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا بات ہے دوست، کیا سو گئے؟ اس نے قدرے بے چینی سے سوال کیا اور تھوڑا سا اس پر جھکا۔ جواب اب بھی نہیں ملا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ نقیب کی سانس ہموار نہیں۔ سرمد، ٹارچ لے کر جلدی سے یہاں آؤ۔ وہ باتھ روم کی طرف جانے والے تنگ راستے پر کھڑا ہو کر سرمد کو پکارنے لگا، پھر دوبارہ نقیب کی طرف پلٹا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت اس کی پشت پر سے نقیب کے چہرے پر روشنی پڑی۔ سرمد اس کی پکار پر ٹارچ سمیت وہاں آ گیا تھا۔ کم طاقت والی ٹارچ کی روشنی میں بھی انہیں نقیب کے چہرے پر پھیلی زردی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا منہ پورا کھلا ہوا تھا اور وہ بڑی جدوجہد سے کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔
किसी को बुलाओ सरमद, अगर इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद नहीं मिली तो ये मर जाएगा। आलम शाह फटी फटी आवाज़ में बोला तो सरमद बिना किसी हीलो हुज्जत के दरवाजे के चौखटे से मुंह लगाकर आवाज़ें देने लगा। आज की तारीख में उसकी लगाई गई हर सदा बासहरा साबित हुई थी, लेकिन वो एक बार फिर अपनी सी कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसके पहले से खुश्क हल्क में खराशें पड़ गईं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात था। मजबूरन सरमद आलम शाह के पास वापस पलट गया। वो मुज़तरिब सा कभी नकीब का सीना मसल रहा था तो कभी हाथ पाँव, लेकिन नकीब की हालत से जाहिर था कि ज़िंदगी हर हर लम्हे उससे दूर होती चली जा रही है। सरमद भी आलम शाह की तरह उसके करीब बैठकर उसकी डूबती सांसों को बहाल करने के लिए अपनी सी कोशिश करता रहा। ऐसी कोशिश जिसका अंजाम बिल्कुल वाज़ेह था। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। नकीब ने अपने हिस्से की आखिरी सांस ली और साकत हो गया। उसके साकत होने को महसूस करके आलम शाह ने अपने दोनों हाथ पीछे हटा लिए, जबकि सरमद धीरे धीरे उसके हाथ पैर सीधे करने लगा। दीवार के साथ खड़ी करके रखी गई टार्च की रोशनी उसके ज़िंदगी से आरी चेहरे पर तिरछे जाविये से पड़ रही थी, और इस रोशनी में देखा जा सकता था कि वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद होकर पुरसुकून हो गया है। बेचारा था भी तो बहुत तकलीफ़ में, और आलम शाह को ऐसा लग रहा था कि नकीब की तकलीफ़ उसके सीने में मुंतकिल हो गई है। क्या कसूर था उस नौजवान का जो अपने घर और शहर से दूर रिज़्क़ हलाल कमाने निकला था, जिसकी वापसी की राह उसकी बेवा माँ और छोटी बहन तक रही थी, जो अपने हालात का शिकवा करने की बजाय फुर्सत के चंद पल मिलने पर मोहब्बत की छोटी छोटी नज़में और गज़लें लिखता था। एक इतना बेज़रर इंसान सिर्फ इस वजह से मारा गया था कि कोई अपनी बिगड़ी हुई नफ्सियात की तस्कीन के लिए इंसानों पर तशद्दुद का शौक़ रखता था, और अपने इस शौक़ की तकमील की राह में उसे किसी रुकावट का सामना नहीं था कि हयात यज़दानी और इरफानुल्लाह जैसे लोगों का हाथ उसके सर पर था। क्या खूब कहा है किसी ने, जैसा देश वैसा भेष। आपको सहरा में अरबी रकासा लैला के रूप में देखना अच्छा लगा। वो अभी तक इसी हुलिये में निसफ चेहरे को मुहीन से नकाब के पीछे छुपाए बैठी थी, जिस हुलिये में उसने उसे महवे रक्स देखा था। वो अपने रक्स से महफिल में आग लगाकर रुखसत हुई थी, तो वकास ने चुपके से मुंतज़मीन में से एक को इस बात पर राज़ी कर लिया था कि वो मिस लैला के पास उसके और उसके दोस्त सुल्तान की तरफ से मुलाकात की दरख्वास्त पहुंचा दे। सुल्तान पी पी कर टुन हो चुका था, लेकिन उसने जानबूझकर मुलाकात का पैगाम भेजते हुए उसका नाम इस्तेमाल किया था, जो हस्बे तवक्को कबूल कर लिया गया था। और अब वो उसके रूबरू बैठा मानी खेज लहजे में बोल रहा था, लेकिन वो यूं आंखें पिटपिटाती हुई उसे देख रही थी, जैसे उसकी बात समझने से कासिर हो। ओहो, कहीं भेस बदलने के साथ साथ आपने ज़ुबान तो नहीं बदल ली, और अब चाहती हैं कि मैं आपसे अरबी में बात करूं। लेकिन माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, मैं अरबी में गुफ्तगू करने की कतई अहलियत नहीं रखता। उसने लैला के अंदाज़ को मुलाहिज़ा करके पहले से ज़्यादा सख्त तंज़िया अंदाज़ इख्तियार किया, जिसका सिर्फ इतना असर हुआ कि वो पहले ही की तरह आंखें पिटपिटाती हुई अंग्रेज़ी में बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। बराए मेहरबानी अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। ओह! तो फिर आप उर्दू नहीं जानतीं, फिर तो आप इस बात से भी इनकार कर देंगी कि आप पाकिस्तान में पैदा हुईं, वहीं पली-बढ़ीं और अब से कुछ अरसा पहले तक वहीं मौजूद थीं। वकास उसकी तरफ से अंग्रेज़ी बोलने के मुतालबे पर सख्त जुज़-बुज़ हुआ, ताहम इस बार उसने अपनी बात कहने के लिए अंग्रेज़ी ही का इस्तेमाल किया था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? और इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? मैं समझने से कासिर हूँ। मुझसे मैनेजर ने कहा था कि 2 पाकिस्तानी अफ़राद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो मैंने इजाज़त दे दी थी, लेकिन एक तो आप अकेले हैं, दूसरे जब से नाकाबिले फ़हम गुफ्तगू किए जा रहे हैं। ऐसे में शायद मुझे इस मुलाकात को ख़त्म करने का ऐलान करना पड़ेगा। इस बार उसने सख्त लहजा इख्तियार किया, जिसका वकास ने असर नहीं लिया, और साबका टोन में बोला, मेरा ख़्याल है कि आपने मेरी बजाय मेरे साथी सुल्तान का नाम सुनकर हमें मुलाकात की इजाज़त दी थी, और अब सुल्तान को मेरे साथ ना पाकर मायूस हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो घामड़ सुल्तान नाक तक भर कर पीने के बाद टुन पड़ा हुआ है, वरना आपसे मिलने के लिए सर के बल चला आता। आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? वो उसकी आंखों में देखकर सर्द लहजे में पूछने लगी। आपके फ़न की दाद देने आया हूँ। कुछ अरसा कबल आपने बारबी के रूप में जो डिस्को डांस किया था, आज लैला के रूप में उससे भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मैं तो मद्दाह हो गया हूँ आपका। वो गोया उसकी तारीफ़ में सर धुनने लगा। कौन बारबी? मैं किसी बारबी को नहीं जानती।
اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ آپ جانے نہ جانے میں جانتا ہوں، اور آپ کو بھی بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیسے لیلا کے اندر باربی کو ڈھونڈ نکالا۔ اس نے اس کے لہجے کی سختی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مزے سے کہا، اور پھر بتانے لگا کہ کس بنیاد پر اس نے اسے بطور باربی شناخت کیا۔ یہ صرف اتفاق ہے۔ اس نے وقاص کی بات سے اختلاف کیا۔ میں مان لیتا ہوں، لیکن کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ مس باربی کو اپنے سینکڑوں فینز میں سے صرف کامران یزدانی اس حد تک بھایا تھا کہ وہ اسے وقت دینے اور اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور اب مس لیلا کامران کے دوست سلطان پر بھری محفل میں فریفتہ نظر آئی؟ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ کامران اور سلطان اس معاذ احمد کے دشمنوں کی فہرست میں نہایت نمایاں ہیں، جو گلزار عاصم کی بیٹی بشرا گلزار کا یونیورسٹی فیلو اور اچھا دوست تھا۔ اتنا اچھا دوست کہ اس سے دوستی نبھاتے نبھاتے بشرا گلزار خود تباہی کی لپیٹ میں آ گئی۔ بولتے بولتے وہ اچھا خاصا جذباتی ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس بار اس کی طرف سے بھی فوری طور پر تردید نہیں ہوئی، اور وہ اپنی جگہ بیٹھی یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے آپ کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ آپ چاہیں تو اب بھی سچ ماننے سے انکار کر دیں، لیکن اس بات کا یقین کر لیں کہ میرا شمار دشمنوں میں نہیں، دوستوں میں ہوتا ہے۔ میں بھی معاذ کے ساتھ اتنا ہی مخلص ہوں جتنی کہ آپ۔ تمہارا معاذ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ تعلق بہت عجیب ہے، شاید آپ سمجھ نہ پائیں۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تم صرف میرے سوال کا جواب دو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا آپ پہلی نظر کی محبت کی قائل ہیں؟ میں محبت کی قائل ہوں، اور جانتی ہوں کہ یہ انسان کی زندگی میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ اس کا نہ تو کوئی خاص طریقہ کار ہے اور نہ ہی اصول کہ یہ کس طرح ہوگی اور کس طرح نہیں۔ اس نے بے ساختگی سے جواب دیا۔ پھر تو آپ میرا اور معاذ بھائی کا تعلق سمجھ سکتی ہیں۔ میری معاذ بھائی کے ساتھ ہمدردی کی پہلی وجہ ان کی بہن علینا ہے۔ میں نے اس کو ایک بار دیکھا اور میرا دل اس طرح اس کا اسیر ہو گیا کہ اب میری ساری خوشیاں اور غم اس سے وابستہ ہو چکے ہیں، اور میں اسے خوش، بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بات جو وہ کبھی اپنے مربی لالا عیسیٰ کے سامنے نہیں کہہ سکا تھا، اپنے عزیز دوستوں مومی اور نیلو کے سامنے نہیں کہی تھی، ایک دم ہی اس اجنبی لڑکی سے کہہ گیا جس سے آج اس کی دوسری ملاقات تھی، وہ بھی اتفاقاً۔ یہ تو ہوئی پہلی وجہ، معاذ کے ساتھ ہمدردی کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وقاص کو لگا کہ وہ مہین نقاب کے پیچھے مبہم سا مسکرائی ہو۔ دوسری وجہ ان کا سچا اور حق پر ہونا ہے۔ انہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن اپنی طاقت اور اختیار کا زوم رکھنے والوں نے ان سے بیر باندھ لیا۔ میں اس جنگ میں معاذ بھائی کا ساتھ دینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سعد کی محبت میں مجھے بتائے بغیر ہی خود کو بھیڑیوں کے نرغے میں پھنسا لیا، اور اب کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم کیرتھر پر معاذ کے غائب ہونے کے بعد اس سے ملے ہو؟ وقاص کے جملوں نے اسے چونکایا، اور وہ خود کو بے تابانہ سوال کرنے سے نہ روک سکی۔ میں ان سے واقف ہی اس واقعے کے بعد ہوا ہوں۔ علینا کو میں نے پہلی بار ان کی گمشدگی کے حوالے سے کیے جانے والے ایک احتجاج میں ہی دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ تم کب اور کہاں ملے تھے اس سے؟ اس کی بے تابی مزید بڑھ گئی۔ جواب میں وقاص نے کاشانہ آزادی میں ہونے والی معاذ سے پہلی ملاقات سے لے کر اسے عرفان اللہ کی قید سے چھڑا کر اپنے پاس رکھنے اور پھر سعد کی خاطر چپکے سے چھوڑ کر جانے کی پوری داستان سنا ڈالی۔ وہ سانس رو کے اس طرح یہ داستان سنتی رہی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، لیکن اسے جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ معاذ زندہ ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں جیسے کوئی خوشخبری تھی ہی نہیں۔ میں نے ان کے متعلق جو معلومات حاصل کی تھی، ان کے مطابق انہیں آخری بار یزدانی کے دفتر میں دیکھا گیا تھا، لیکن وہاں سے آگے وہ کہاں اور کن لوگوں کی پہنچ میں چلے گئے مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اب بھی میں نے پاکستان میں کچھ لوگوں کو ان کے متعلق سن گن لینے کی ڈیوٹی سونپ رکھی ہے، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وقاص سے اس قدر کام کی باتیں معلوم ہو سکیں گی۔ اس نوجوان لڑکے کو تو وہ مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھی تھی، لیکن وہ پل پل اسے چونکا رہا تھا۔ اس کی ذہانت کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ تھا کہ اس نے اس کے حلیے میں اتنی مکمل تبدیلی کے باوجود اسے اس کی چند حرکات و سکنات سے شناخت کر لیا تھا، اور اپنے دعوے پر اتنی مضبوطی سے قائم رہا تھا کہ اسے اس کے یقین کے سامنے خاموش اقرار کرنا پڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلی بار آپ کے کمرے میں پناہ لینے کے چکر میں آپ سے ٹکرایا تھا۔ اس روز اصل میں ایک ایسے شخص کے پیچھے تھا جسے میں نے آپ کے گارڈز میں دیکھا تھا۔ وہ شخص مجھے معاذ بھائی کی والدہ کی تدفین کے بعد قبرستان میں نظر آیا تھا۔ وہ قبر کی تصویریں لے رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا،
اور مجھے ایسے لگا کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت قبر کی تصویریں کھینچ رہا ہو۔ وہ مقصد جاننے کے لیے ہی میں اس تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس روز ہوٹل میں حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کے بعد میرے باس لالا عیسیٰ نے مجھے موقع نہیں دیا اور دبئی بھجوا کر یہاں کے معاملات میں الجھا دیا۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید معاذ بھائی کی تلاش میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو سکتی۔ اس کی خاموشی کی پرواہ کیے بغیر وقاص اپنی بولتا جا رہا تھا۔ میرے گارڈز میں مشکوک شخص کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص۔ وقاص کی ساری باتوں میں سے اس کے ذہن نے اس ایک نقطے کو پکڑا اور وہ خود سے الجھنے لگی۔ جب آپ کو ڈانسنگ فلور سے آپ کے کمرے میں واپس لے جایا جا رہا تھا تو جن گارڈز نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا ان میں ایک خشخشی داڑھی اور لمبے بالوں والا گارڈ بھی شامل تھا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گارڈز تو ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے تھے، اس نے بتایا۔ وہ بندہ میرے ہاتھ لگ جاتا تو شاید کوئی کلو مل جاتا۔ بہرحال اب تو سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے والی بات ہے۔ آپ بتائیں آپ کس پلان پر قتل کر رہی ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ کامران کے بعد سلطان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑا رسکی کام ہے۔ آپ ان انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں پھنس بھی سکتی ہیں۔ ویسے بھی ان بلنگڑوں سے انتقام لینے کا کیا فائدہ؟ میرے خیال میں تو آپ کو اصل مجرموں تک رسائی حاصل کرنا چاہیے۔ وہ اتنی خطرناک باتیں اتنی آسانی سے کر جاتا تھا کہ وہ اپنی جگہ سن بیٹھی رہ جاتی تھی۔ کامی کی موت جو طبی قرار دی گئی تھی، اس نے کتنے مزے سے اس کے کھاتے میں ڈال دی تھی اور اب سلطان کے حوالے سے اپنے شک کا اظہار کر رہا تھا۔ ایسے بھی ننھے بلنگڑے نہیں ہیں یہ دونوں دوست۔ میرے ساتھ سب سے پہلے تو ان دونوں ہی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر معاذ عین وقت پر اتفاقاً وہاں نہ آ جاتا تو تمہارے ان بلنگڑوں نے آفت ڈھا دینی تھی۔ بعد میں بھی ان دونوں نے کیا کچھ نہیں کیا، سارا کھیل کھیلا ہی ان کی خاطر گیا تھا۔ دوسرے مسئلے تو بعد میں سامنے آئے، اس لیے میرے حساب سے تو یہ قطعی قابل معافی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ جو آپ مناسب سمجھیں، لیکن میری درخواست ہے کہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے قبل مجھے اتنا موقع ضرور دیجیے گا کہ میں سلطان سے تھوڑی سی معلومات حاصل کر سکوں۔ وہ دونوں یوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ جانے کب سے دوستی ہو۔ صرف ایک معاذ کے حوالے نے یہ بے تکلفی قائم کر دی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ سجن کا سجن بھی دوست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات مان سکتی ہوں، کیونکہ میرے لیے بھی یہ بات زیادہ اہم ہے کہ معاذ کا کوئی کلو مل جائے۔ معاذ میری خاطر ہی تو اس سارے جھنجٹ میں پھنسا تھا، اس لیے میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وقاص کو جواب دیتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا وہ پہلا بد نصیب دن یاد آ گیا تھا جب یزدانی بلڈرز کے پروجیکٹ میں بے ضابطگیوں کا کھوج لگانے وہ وہاں جا پہنچی تھی اور کامران اور سلطان نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ ان دونوں بھیڑیوں سے بچنے کی کوشش شاید ناکام چلی جاتی، جو اگر معاذ اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر نہ پہنچ جاتا۔ اس روز اسے بچانے کے جرم میں ہی کامی اور سلطان معاذ کے بھی دشمن بن گئے تھے، اور پھر دشمنی کا یہ سلسلہ کچھ اس طرح دراز ہوتا چلا گیا تھا کہ اس سمیت بہت سے لوگ لپیٹ میں آ گئے تھے، اور اب بھی یہ آگ مسلسل پھیل رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سلطان کو آپ کے ہاتھ سے پھسلنے نہیں دوں گا۔ لالا عیسیٰ اور عرفان اللہ میں آج کل اچھے کاروباری تعلقات چل رہے ہیں، اس لیے سلطان نے دبئی آ کر کامی کی کمی پوری کرنے کے لیے مجھے اپروچ کیا ہے۔ لالا کے کاروباری تعلقات کا تحفظ اپنی جگہ، لیکن میں سلطان سے معاذ بھائی کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا۔ وقاص اس کی بھٹکتی سوچوں سے بے خبر اپنی کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات سے چونکی اور جانچتی نظروں سے وقاص کو دیکھنے لگی۔ عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی سی عمر میں اتنے تلخ تجربات سے گزر چکی تھی کہ انسانوں کو پہچاننے کی صلاحیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے اسے گواہی دی کہ وقاص پر اعتبار کرنا نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اس گواہی کے بعد اس نے اپنے ذہن میں آنے والا آئیڈیا وقاص سے شیئر کرنے میں حرج نہیں سمجھا۔ اس کا سفید آنچل نہ صرف پیشانی تک جھکا ہوا تھا، بلکہ اسی آنچل کے ایک حصے نے اس کے نصف چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا، اور صرف اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں ہی تھیں جو دیکھی جا سکتی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کو انابی کڑائی دار چادر کے پیچھے سے جھانکتا ہوا دیکھتا تھا تو ان میں کوس و قزح کے رنگ بکھرے نظر آتے تھے، لیکن آج وہ آنکھیں سفید آنچل کے حصار میں ویران سی نظر آ رہی تھیں۔ اس ویرانی میں ایک ایسی اداسی تھی جو اس کے اپنے دل کو بھی گھیرے میں لے رہی تھی، اور وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم نے اپنے خوبصورت رنگین آنچل کی بجائے اس سفید آنچل کو کیوں اپنے گرد لپیٹ رکھا ہے؟ لیکن الفاظ تھے کہ اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہے تھے، اور ادھر ان آنکھوں کی ویرانی اور اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس اداسی کے بادل مزید دبیز ہو گئے
اور اس نے محسوس کیا کہ یہ بادل برسنے لگے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ ان بادلوں سے برسنے والی بوندیں سرخ تھیں، گہری سرخ، جو ایک کے پیچھے ایک لڑکتی اس کے سفید آنچل کو سرخ کرتی جا رہی تھی۔ وہ خون کے آنسو رو رہی تھی۔ آخر کیوں؟ وہ اس سے یہ سوال پوچھ پاتا اس سے قبل ہی اس کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہ کافی دیر گمسم سا بیٹھا رہا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب اس نے سجل شاہ کو اس کی انابی اوڑھنی کی بجائے سفید آنچل کے حصار میں دیکھا تھا، لیکن آج کا خواب ہمیشہ سے زیادہ پریشان کن تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ سجل شاہ کسی بڑی مشکل یا دکھ میں مبتلا ہے، لیکن وہ اس کے لیے کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تو خود قیدی تھا اور اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بے بسی کے اس احساس کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا جہاں سے وہ روشن دان کے چوکھٹے سے نظر آنے والا تھوڑا سا آسمان اور آسمان پر ٹکے ستاروں میں سے چند ستارے دیکھ سکتا تھا۔ ستاروں کے اس چھوٹے سے جھرمٹ میں سجل شاہ کو کھوجنے کی لا حاصل جدوجہد میں ناکام ہونے کے بعد وہ پلٹ ہی رہا تھا کہ اسے لگا کہ اس جھرمٹ میں سے کسی نے اسے آنکھ ماری ہو۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور گھور کر ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھا۔ وہاں کوئی آنکھ، کوئی چہرہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کے دماغ میں فیضو کا چہرہ روشن ہو گیا تھا، جو اسے یاد دلا رہا تھا کہ اس نے آج کل ستارہ بینی کی مشق ترک کر رکھی ہے۔ یہ مشق فیضو کا اسے عطا کیا جانے والا سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ وہ جب جب یہ مشق کرتا تھا اسے لگتا تھا کہ اس کے اندر کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن روشن ماتھر والے واقعے کے بعد اس نے اس مشق کو ترک کر دیا تھا۔ عجیب بے دلی کی سی کیفیت طاری تھی اس پر، لیکن اس وقت اسے بالکل ایسا لگا تھا کہ ستاروں کے پیچھے سے جھانکتا فیضو اسے یاد دہانی کروا رہا ہے کہ اسے ایک ایسے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو اس بے بسی میں اس کے لیے ایک بڑا سہارا بن سکتا ہے۔ اسے اپنی کوتاہی پر افسوس سا ہوا اور اسی وقت مشق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ستاروں کے جھرمٹ سے اپنے لیے ایک ستارہ منتخب کر کے ابھی اس نے اس پر نظر ٹکائی ہی تھی کہ کسی نے اسے پکارا، ہیلو معاذ۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے ستارے پر سے اپنی توجہ ہٹا لی اور خود بھی جواب میں دھیرے سے ہیلو کہا۔ سوری، اتنی رات گئے تمہیں ڈسٹرب کرنا اچھا تو نہیں لگا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ تم جاگ رہے ہو اور میں کچھ دیر تم سے باتیں کر سکتی ہوں۔ میرے سارے اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ جب چاہیں مجھ سے ہر خدمت لے سکتی ہیں۔ پھر یہ معذرت کیسی؟ معاذ کے لہجے میں اداسی تھی۔ ہم کسی سے کچھ لیں گے تو اسے بدلے میں بہت کچھ دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ تمہارے ساتھ معاملات اس نہج پر چلے کہ تمہیں زور زبردستی کا تاثر زیادہ ملا، لیکن اب بھی ہمارے درمیان صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ تم اپنی رضا اور رغبت سے ہمارے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ دیں گے۔ اس نے معاذ کو حیرت انگیز پیشکش کی، ورنہ اب سے قبل تو وہ لوگ دھونس، زبردستی اور بلیک میلنگ سے ہی کام چلاتے رہے تھے۔ مجھے اپنا بے دام غلام بنانے کے بعد یہ مہربانی کیسی؟ معاذ طنز کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بے دام غلام تو تم نہیں ہو، ہم نے بڑی بھاری قیمت دے کر تمہیں حاصل کیا ہے، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتے۔ اصل میں ہمیں معلوم تھا کہ تم قیمت لے کر وہ کچھ کرنے کو راضی نہیں ہوگے جو ہم تم سے کروانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں دوسرے طریقے سے اپنے ڈھب پر لانا پڑا۔ تم ہو اصل میں حب الوطنی، ایمانداری اور حق گوئی کے جراثیم لے کر پیدا ہونے والے بندے، اور ہم ایسے لوگوں کی نفسیات اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے تمہیں اسی حساب سے لے کر چلے۔ اب یہ آفر اس لیے کی جا رہی ہے کہ شاید تم سوچو کہ کام تو ہر حال میں تمہیں کرنا ہے ہی، تو کیوں نہ مالی فائدہ اٹھا کر اپنے گھر والوں اور اپنی آنے والی نسل کی زندگیاں سنوار لی جائیں۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے اور پرسکون لہجے میں وضاحت کر رہی تھی، اور معاذ کا طنزیہ لہجہ ایسے پی گئی جیسے اسے کچھ محسوس ہی نہ ہوا ہو۔ میں اس آفر پر غور کروں گا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے تو بولیں، میں اب سونا چاہتا ہوں۔ اس نے سپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ کام ہے اور زیادہ مشکل نہیں ہے۔ افغانستان کے لیے آنے والے اسلحے کے ایک کنٹینر کو یہاں کی ایک بڑی سیاسی پارٹی نے پار کرنے کی سیٹنگ کر رکھی ہے۔ کنٹینر میں بظاہر ایک ٹیکسٹائل مل کے لیے آنے والا مال موجود ہے، لیکن حقیقت میں تمہیں بتا چکی ہوں، سیاسی پارٹی اس اسلحے کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شہر بھر میں اپنے خفیہ ٹھکانوں پر چھپا کر رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ہمیں انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ ہم یہ اسلحہ خود حاصل کریں گے، پھر اپنی مرضی کے ریٹس پر جسے چاہے سپلائی کریں گے۔ ہمارے لیے یہ کام تم کرو گے اور ہم تمہیں اس کام کا تمہارے تصور سے زیادہ معاوضہ ادا کریں گے،
اور ہاں، اس کام کو انجام دینے کے لیے ہم تمہیں ایک تربیت یافتہ پارٹنر بھی دیں گے۔ اس وقت تمہیں اسی پارٹنر سے ملاقات کے لیے زحمت دی گئی ہے، تم اس سے مل کر ساری تفصیلات طے کر لو۔ اس بار میں تم سے 100% کامیابی کی خواہش مند ہوں۔ میڈم ایکس نے اسے نیا مشن سونپنے کے ساتھ ساتھ ایک پارٹنر کی شمولیت کی اطلاع سنائی تو وہ چونک گیا اور فوری طور پر دل میں خیال آیا کہ اس کی کارکردگی پر شک کیا جا رہا ہے، اس لیے اس پر نظر رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک پارٹنر نتھی کیا جا رہا ہے۔ وہ اس شک کو رفع کرنے کی تدبیر سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر کوئی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے آنے والی ہستی پر ایک نظر ڈالی تو اتنا حیران ہوا کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ اور یہاں اس کے لیے یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔